سال یہاں 20 آدمی ہونے چاہیے جو قرآن پڑھے. میری گفتگو کو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو دین پڑھائیں. جو وعدہ کریں اس کو میری بات دل پہ لگی ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کی گھر میں اللہ کو جوش و جذبہ دکھائے کہ میرے مولا ہم اپنی اولادوں کو دین پر لگائیں گے. اللہ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں گے, بچیوں اور بچوں کو دین پڑھائیں گے. کرو گے؟ زندہ باد زندہ باد. دوستو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تم اپنی اولادوں کو اس پر لگو, خود اس پر لگو. دین بہت بڑی چیز ہے. میرا بیٹا اسکول پڑھ رہا تھا, میں نے اسے کہا اسکول حفظ کے بعد پڑھا. میں نے اسکول چھوڑوا کر مدرسے میں بٹھا. جب الحمدللہ اس نے پہلا پارہ حفظ کیا, میں نے الحمدللہ مدرسے کے ایک بچے کے لیے وہاں دعوت رکھی. قاری صاحب کی عزت اپنی جگہ, باقی ان کے ساتھ معاملات الگ. ایک بچے کو دعوت. مجھے میرا بیٹا کہتے ہیں ابو میں نے پورا قرآن تھوڑی حفظ کیا, آپ اتنی بڑی دعوت رکھے. میں نے تو ابھی ایک پارہ پڑھا. میں نے کہا بیٹا زندگی کا کوئی نہیں ہوتا, تیرا باپ اب مر گیا, اس کی بخشش کے لیے یہ ایک حفظ کا سپارہ کافی ہوتا ہے. پورا قرآن جس کا بیٹا ایک پارہ بھی قرآن کا پڑھ گیا چلا بھی جائے دنیا سے, قبر میں سال ثواب آتا نہیں رہے. بالکل بات ہے, مذاق ہے. دوستو اپنی اولادوں کو دین پر لگاؤ. تم بچوں کو حافظ بنواؤ. آپ کا بچہ روزانہ صرف سورۃ اخلاص پڑھ کے بنا حضور پاک کو ہدیہ کر دے. تم نے اپنے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈالی ہے. قیامت میں حضور تمہاری سفارش کریں گے. جہنم کے ہولناکوں سے بچا کے جنت بھجوانے میں حضور کی سفارش کام کر جائے. ہمارے اعمال کو نہیں ہے, نہ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ ہے, ہمیں آپ کا انعام دار کی سفارش ہے. ہمیں رسول اللہ کی سفارش چاہیے. اور یاد رکھنا جسے رسول اللہ کی سفارش ملی وہ کیا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا, جامع ساری صحیح مسلم کی روایت, فرمایا حضرت پاک قیامت میں اللہ کے دربار سے سر سجدے میں ڈالیں گے تو رب فرمائیں گے ارفع رأسک سل تقطع واشفع تشفع. محبوبہ آپ سر اٹھائیے, سل تقطع, آپ مانگتے جائیں گے.